اللہ کے حبیب علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، آپ معراج سے واپس آئے، اہل مکہ کو خبر دی اپنے اس سفر کی، بیت المقدس میں جانے کی، آسمانوں پہ جانے کی، اور یہ خبر ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل ابو بکر کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر یہ ساری سیر کر کے رات کے ایک ہی پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا سفر ہے۔ ابو جہل دل میں بڑا خوش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو توڑ لیا۔ پھر کہتا ہے تو جانتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ خبر کس نے مشہور کی ہے؟ کہا ابو جہل یہ کس نے کہا ہے؟ کہا جس کو تو رسول اللہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس میں گیا، آسمانوں پہ گیا اور پھر واپس آیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو جہل، اگر میرے آقا میرے نبی جناب محمد نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے صدیق کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق عرش والے نے کہا، اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق اہل ایمان نے کہا۔ جو اس کو صدیق مانتا ہے وہ مومن ہے، جو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں اللہ کی جنت کو دیکھ لوں، میں جہنم کو دیکھ لوں، میں آخرت کو دیکھ لوں، میرے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ سننے والے نے کہا عجیب بات کرتے ہو، جنت کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں بڑھے گا، جہنم کو دیکھ کر بھی نہیں بڑھے گا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد سے سن کر اتنا ایمان لے آیا ہے جتنا کوئی دیکھنے والا دیکھ کر لے کر آتا ہے، میں سن کر ہی اتنا ایمان لے آیا ہوں کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، محمد علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے، یہ ابو بکر کی محبت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ 27 سفر نبوت کے 13ویں سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، وہ نبی جن کے پاس کفار نے بھی اپنی امانتیں رکھی ہوئی۔ ہجرت کا سفر، علی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، علی کی محبت میرے ایمان کا جز ہے، علی سے پیار میرا ایمان ہے، علی سے بغض، علی سے عداوت، علی سے نفرت کفر نفاق اور زندیقی ہے۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اتنا مقام دیتے ہیں جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا تھا۔ کسی ایک کی محبت میں آ کے دوسروں کو نیچے نہیں گراتے۔ کہا علی میں ہجرت کے لیے اس سفر پہ نکلنے والا ہوں، تو آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں میرے گھر میں ہے، میری چادر لے کے سو جانا تاکہ جھانکنے والا یہ دیکھے کہ محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرے اٹھنے کا انتظار کرے اور ہم دور نکل جائیں، اور صبح جب ہو تو یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا اور پھر مدینے آ جانا۔ اس کو دلیل بنا کر کچھ ظالم کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی امانتیں علی کو دی، کسی اور کو نہیں دی، اس لیے علی کی شان ابو بکر سے زیادہ ہے کیونکہ نبی کی امانتیں علی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی پہ معنی بناتے ہو تو کیوں نہیں غور کرتے
نبی کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور نبوت کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ نبی کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کا مال تو علی کے پاس ہے۔ محمد کی چارپائی پہ سونا واقعی جرت کا کام تھا، بہادری کا کام تھا، مشکل کام تھا، خطرے والا کام تھا، لیکن محمد کریم کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنا، باہر نکلنا، یہ کون سا آسان کام تھا؟ نبی نے اپنے ساتھ کے لیے ابو بکر کو چنا، لوگوں کے مال کے لیے علی کو چنا رضی اللہ عنہما۔ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ میرے نبی کے صحابہ سے بھی راضی ہوا، میرے نبی کے اہل بیت سے بھی راضی ہوا۔ کسی ایک کی محبت میں اضافہ کرتے ہوئے دوسرے کو نیچے نہیں گراتے، جو مقام آقا نے جس کا مقرر کیا ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کے مقام پہ تشریف لاتے ہیں، رات کی تاریکی میں لے کر نکلتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلتے چلتے پتھر لگ لگ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے رسول کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہو تو کوئی ایسا ہو، کہتے ہیں آقا آپ اس غار کے اندر نہیں جاؤ گے، آپ کا غلام ابو بکر پہلے اس غار میں جائے گا۔ ابو بکر غار کے اندر پہلے کیوں جا رہے تھے؟ خزانے کی تلاش تھی، سونے کی تلاش تھی۔ کہا آقا اگر غار میں کوئی جانور، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، آپ کے غلام ابو بکر کو نقصان پہنچے، آپ اس سے بچ جاؤ۔ غار میں جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور جسم کے کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند ہو گئے، 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں تو اپنا پاؤں ان سوراخوں میں پھنسا کر، ایڑیے اس میں ڈال کر پھر اپنے آقا سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اندر آئیے، اب غار صاف ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹا لیتے ہیں اور آقا آرام کرتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ بستر مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی بجائے مرتضیٰ اٹھے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا پتا، میں تو اس بستر پہ سو رہا۔ ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے گھر پہنچتا ہے، دوست کا پتہ دوست کے گھر سے لگتا ہے۔ ابو بکر کو گالی دینے والوں، یہ بات تو کفار بھی جانتے تھے، جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے آواز لگائی تھی، کہا تھا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے نبی کے نام کے بعد کس کا نام پکارا تھا؟ اس نے علی کا نام نہ لیا تھا، اس نے کہا محمد ہے۔ جب خاموشی ہوئی وہ سمجھا کہ شاید نبی شہید ہو گئے، کہنے لگا ابو بکر ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو۔ اس نے کہا عمر ہے۔ وہ بھی جانتے تھے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور نبی کے بعد امت اسلام میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے بعد جس کی شان ہے وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ کہا عمر ہے۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے پھر اپنے بت کے نام کی آواز لگائی، لنا عزا، عزا زندہ باد، ہمارے عزا نے ہمیں جتا دیا۔ محمد، ابو بکر، عمر تینوں مارے گئے۔ جب غیر اللہ کے مدد کی پکار بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کہا جواب دو۔ کہا آقا کیا جواب دیں؟ کہا کہو لنا مولا، اے عزا کے پجاریوں، تم کہتے ہو ہمارا عزا ہے، ہمارا مولا ہے، اور تمہارا مولا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کے بعد ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ حضرت اسماء دروازے پہ آواز سن کے آتی ہیں، پوچھتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا جانوں میرا بابا کہاں ہے؟ تھپڑ مارتا ہے۔
اسما کے کان کی بالی زمین پہ گرتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتی ابو جہل غلط سمجھا ہے، ابو بکر کی بیٹی کو یہ کٹ سکتی ہے، اپنے باپ اور اپنے رسول کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے اگر اس کے ٹکڑے بھی کر دوں یہ تب بھی نہیں بولے گی کہ اس کا باپ اور اس کا نبی کہا گیا ہے، آؤ ہم تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اور تلاش کرتے کرتے کفار غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان کی آہٹ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہنچ گئے، دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے، آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں غار میں بیٹھا ہوا دیکھ لیں گے، ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، کہا ان اللہ معنا۔ ابو بکر اللہ جیسے محمد کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت۔ حضرت اسما فرماتی ہیں بابا جاتے ہوئے سارا نقد پیسہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، ہمارے دادا آئے نابینا تھے، کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر تمہیں بھوکا چھوڑ کر گیا ہے، سارا مال لے کر چلا گیا ہوگا۔ حضرت اسما کہتی ہیں میں نے کہا نہیں دادا، وہ ہمارے لیے بہت پیسہ چھوڑ کر گئے، اور پتھر اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر میں نے اس جگہ رکھ دیے جہاں پیسے رکھے جاتے تھے، اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ لگوایا کہ دیکھیے خزانہ موجود ہے، مال موجود ہے۔ وہ مطمئن ہو کر کہنے لگا اب اس کے جانے کا اتنا غم نہیں۔ ابو بکر کے ایمان کا کیا کہنا اور ابو بکر کے خاندان کے ایمان کا کیا کہنا۔ واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، دادا کے سامنے روئی نہیں کہ ہم تو بھوکے رہ گئے، نہیں، اپنے دادا کو تسلی دی، کہا بابا ہمیں بھوکا چھوڑ کر نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن رہتے ہیں، 3 دن اس غار کے اندر اللہ کے نبی نے گزارے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت اسما گھر سے روٹی لے کر آتی، نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، کھانا ابو بکر کے گھر سے آ رہا ہے، اسما کھانا لا رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے بیٹے عبداللہ وہ آ کر اہل مکہ کی پلاننگ، ان کی گفتگو، ان کی باتیں سن کر اندھیرے میں آ کر اپنے بابا کو بتا جاتے۔ عامر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی بکریوں کا چرواہا تھا، وہ آتا بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا اور ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا کر چلا جاتا۔ اس کے ریوڑ کے گزرنے سے اسما اور عبداللہ کے آنے کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے۔ ساتھ بھی ابو بکر، کھانا بھی ابو بکر کے گھر سے، دودھ بھی ابو بکر کے گھر سے، رپورٹنگ بھی ابو بکر کا گھرانہ کر رہا ہے۔ یہ ابو بکر کی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چوتھی شب عبداللہ بن ابو بکر مکے سے 2 اونٹنیاں لے کر آتے ہیں، جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ہجرت کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب لوگ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ابو بکر نے کہا تھا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم ٹھہر جاؤ، ہجرت کا محمد کا ساتھی تم بنو گے اور ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اکٹھے ہجرت کریں گے۔ 2 اونٹنیاں لاتے ہیں اور اس پہ سوار ہو کر جب یہ اونٹنی آتی ہے، حضرت اسما گھر سے کھانا لے کر آتی ہیں، لیکن کھانا اس اونٹ کے کچاوے سے باندھنے کے لیے اسما کے پاس رسی نہیں۔ اپنا وہ کپڑا جن کو عرب عورتیں کمر پہ باندھا کرتی تھی، اس کو حضرت اسما پھاڑ کر آدھا حصے کے اندر اس رسول کے کھانے کو اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں، ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر تیری شان کا کیا کہنا، مکے میں تھا تو رسول کے ساتھ،
غار میں تھا تو رسول کے ساتھ، اونٹ پہ سوار تو رسول کے ساتھ، سفر ہجرت کا تو رسول کے ساتھ، مرنے کے بعد دفن بھی ہوا تو رسول